بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیمت کا ذکر پہلے کر دیا، اب رخصت کا ذکر کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت امام نسائی کا حدیث پر عبور، مسائل نکالنا، اس استنباط کرنا، اس کا انداز آپ دیکھ رہے ہوں۔ جو حدیث کا نچوڑ ہے اس کو عنوان بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ انداز دیکھ رہے ہیں امام نسائی کا۔ تو الرخصت فی ترک ذالک، پہلے کیا تھا؟ عزیمت، کیا؟ تباعد، ابعاد نفسہ عن اعین الناس، وہ عزیمت ہے۔ لیکن رخصت بھی ہے اس میں، اور رخصت کب ہوتی ہے؟ جب عزیمت پر عمل کرنے میں کوئی دشواری اور دقت ہو تو وہاں پر رخصت ہوتی ہے، اسی کو رخصت کہتے ہیں۔ آپ اپنی جانب سے زبردستی کے نہیں، بھائی کیا کر رہے ہو کہ آج میں روزہ نہیں رکھوں گا رمضان میں، کیا بات ہے؟ بیمار ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ بیمار نہیں ہوں۔ مسافر ہیں کہ مسافر بھی نہیں ہوں۔ حالت حیض میں ہیں کہ نہیں؟ حالت حیض میں بھی نہیں ہوں۔ حالت نفاس میں ہیں کہ نہیں؟ نفاس میں بھی نہیں۔ پھر افطار کہ رخصت، بھائی رخصت تو ہے مگر وہ ان کے واسطے ہے جو رخصت کے مستحق ہیں، آپ اس کے مستحق نہیں ہیں۔ جانتے ہیں نا اس کی یہ مطلب ہے رخصت کا، ضرورت ہے۔ تو حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ مشیون کہتے ہیں پیروں سے چلنے کو، کیا مطلب؟ دونوں پیدل۔ جب عرب میں کوئی ساتھی سے کہے گا چلو ٹہلیں، تب نمشی، یعنی اقدام پر چلنا، اس کو کہتے ہیں مشی۔ اوپر کے چلنے کا نام مشی نہیں ہے، اور یا کسی چیز کے اوپر، کسی کے کندھے کے اوپر بیٹھ کے آپ جا رہے ہیں، اس کا نام مشی نہیں ہے، وہ تو کچھ اور ہے۔ پیدل چل رہے ہیں۔ میں ہوں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، میں حضرت کے ساتھ چل رہا ہوں۔ فانتہا الی سباقۃ قوم، پس آپ پہنچے، چل رہے تھے، چلتے چلتے کیا ہوا؟ ایک کوڑی آئی۔ کوڑی جانتے ہیں؟ کوڑا ڈالنے کی جگہ، اسے کوڑی کہتے ہیں۔ یہاں سنتے آئے ہوں گے لفظ پہلے بھی، کوڑی۔ آپ کے یہاں ہو سکتا ہے مختلف علاقوں میں مختلف الفاظ اور ناموں سے کوڑی کو یاد کرتے ہوں۔ سباقۃ، جہاں گوبر وغیرہ، غلاظت وغیرہ، گندی مٹی وغیرہ ڈال دی جاتی ہے، وہ گندگیوں کا ڈھیر ہوتا ہے، دیہاتوں میں بھی ہوتا ہے، گاؤں سے باہر لے جا کے سب اپنا اس میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک قوم کی کوڑی تھی۔ فانتہا الی سباقۃ قوم، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے یہ بھی یہاں رہتا ہے، یہ بھی رہتا ہے، اور وہاں جا کے یہ سب مشترکہ کوڑی ڈال دیتے ہیں، تو ایک قوم کی کوڑی ہے۔ وہاں پہنچے آپ چلتے چلتے، پھر کیا ہوا؟ فبالا، حضرت نے پیشاب کیا۔ پہلے تو آ رہا تھا کہ پیشاب کرنے کے لیے، حاجت کو پورا کرنے کے لیے حضرت دور جاتے تھے۔ ابعد،
یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ عذر ہے، عذر میں رخصت ہے، اس رخصت پر عمل فرما رہے ہیں۔ کیا عذر ہے؟ اب لوگوں نے تخمینے پیش کیے۔ امور المسلمین میں، مصالح المسلمین میں اشتغال تھا، وہاں اگر آپ دور ہوتے، دور چلے جاتے تو مصالح المسلمین میں جو آپ کا اشتغال تھا اس شغل خیر کے اندر خلل پڑتا، اور مسلمانوں کے امور کا آپ بہت لحاظ فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حدیث آپ کے سامنے ہے، یعنی قوم کا بڑا خیال رہتا تھا۔ یہ عذر تھا، ایسے موقع پر رخصت پر عمل کیا۔ کوڑی کو کیوں منتخب کیا؟ اور جگہ بھی کر سکتے تھے۔ بعض دفعہ ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں پیشاب کیا جا رہا ہے وہ سخت ہے، سخت ہونے کی صورت میں پیشاب کے ذرات، چھینٹیں لوٹ کر آئیں گی، پھر اس سے وساوس پیدا ہوں گے، شکوک و شبہات کے اندر آدمی پڑے گا، اور شکوک و شبہات ایسی بیماری ہے اگر کسی آدمی کو لگ جائے تو اس کا ازالہ دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ بچاوے وساوس سے، شیطانی سے۔ تو آپ نے نرم جگہ منتخب کی اس کے واسطے، کہیں سباتت ہے، کہیں جدار قوم ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے دیوار بھی ہو ادھر، کوڑی بھی ہے ادھر، نرمی اس کے اندر ہے، لوٹ کر آنے کا کوئی مسئلہ نہیں، دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں جانتا تھا کہ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ قضائے حاجت کے موقع پر تخلی کی تھی، ابعاد کی تھی۔ جب حضرت ادھر کو مشغول ہوئے تو میں ہٹ گیا، الگ ہو گیا، کیونکہ صحابہ تو حضرت کے پورے مزاج سے واقف تھے نا۔ لیکن حضرت میں ہٹا، حضرت نے مجھے آواز دی، میں پیچھے ہی کھڑا ہو گیا۔ آپ تو ابعاد کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت آواز دے رہے ہیں، کیوں؟ دوسرے لوگ پیشاب کرنے کی حالت میں آپ کو دیکھیں گے، اس سے آڑ کے طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے بے تکلفی ہوتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے بے تکلفی نہیں ہوتی، آدمی آدمی میں فرق، یہ تو آپ جانتے ہوں گے۔ آپ کے کچھ ایسے ملنے والے ہوں گے، آپ کا انداز ان کے ساتھ کچھ اور ہے، کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے ساتھ کچھ اور ہے۔ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ اور ہے، حضرت عمر کے ساتھ اور ہے، حضرت عثمان کے ساتھ اور ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر گئے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر گئے تو بھی بیٹھے ہوئے، جب حضرت عثمان نے جا کے دستک دی، عثمان نے فوراً آپ نے بدن کا جو حصہ کھلا ہوا تھا اس کو ناپا، کیوں؟ حیاء من عثمان، اور یہ اس سے اللہ بھی شرماتا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت عثمان کا مقام حضرات شیخین سے اونچا ہے، ہر آدمی کی کچھ
صفات اور اس کے کچھ احوال ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت میں حیا کا مادہ بہت زیادہ رکھا تھا. یعنی اس طرح کا ہے کہ اگر حیا بولا جائے تو صحابہ میں ذہن کا تبادل حضرت عثمان کی جانب ہوتا ہے. صداقت کو بولا جائے تو ذہن کا تبادل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جانب ہوتا ہے. رعب، دبدبہ اور عدل کا مسئلہ آتا ہے تو حضرت عمر کی جانب ذہن جاتا ہے. ایک دم جائے. نحوی بھی مجبور ہے. کیا عمر میں عدل مقدر ہے، عدل تقدیری ہے. پڑھا ہے نا. نحوی بھی مجبور ہے، عدل تقدیری ہے اس میں. عدل سراپا جب وہ رہا ہے، نحوی بھی آخر یہ کہہ اٹھا ہے نام عمر میں عدل مقدر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نحوی بھی کہہ رہا ہے عمر کے نام میں عدل مقدر ہے. نہیں مانے گا تو غیر منصرف کیسے کہو گا؟ تو ماننا ہی پڑے گا. اگر نہیں منصرف پڑھ دوں گا، منصرف پڑھو گے تو حضرت عمر کی تلوار سے کون نمٹے گا؟ بہرحال اس لیے آپ نے حضرت حذیفہ بڑے رازداں تھے. یہ تو آپ کے سامنے آیا ہوگا نا، حضرت کے رازداں ہیں. آواز دی، مجھے بلایا. میں حضرت کی ایڈیوں کے پیچھے کھڑا ہو گیا. مقصد تستر، آڑ، آنے جانے والے کسی کی نگاہ نہ پڑے. ایسی حالت میں کوئی دیکھتا ہے کسی کو پیشاب کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. خود پیشاب کرنے والے کو بھی ناگواری ہوگی اگر انسانیت ہے، اور جو گزرنے والا ہے اسے بھی ہوگی. پیچھے کھڑے ہیں. کیوں کھڑے ہیں پیچھے؟ وہاں تو عبادت تھا، یہاں اس کو قریب کر رہے ہیں حضرت حذیفہ کو. کیوں؟ اسی مقصد سے. لہذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں. وہ ذکر ہے عظیمت کا، یہ ذکر ہے رخصت کا. دوسرا مسئلہ یہ ہوا، حضرت نے پیشاب کیا کھڑے کھڑے. کیوں کیا؟ حضرت کی عادت شریفہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی نہیں تھی. ہمیشہ آپ کی عادت شریفہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی تھی. اور آپ دیکھتے ہیں سب لوگ ایسے ہی کرتے ہیں جو انسان ہیں، اور انسانیت سے کورے ہوں تو بات الگ ہے، ورنہ بیٹھ کے ہی کرتے ہیں لوگ. یہاں کھڑے ہو کر کیوں کیا؟ اصل وجہ تو حضرت ہی جانتے ہیں کیا چیز تھی، مگر تخمین کے طور پر اندازے لگائے. حضرت کی کمر میں کچھ تکلیف تھی. ایک قول یہ ہے جگہ ایسی تھی کہ وہاں بیٹھ کر پیشاب کرنے میں دقتوں کا سامنا تھا، اس لیے آپ بیٹھے نہیں، آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جو تم سے کہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کبھی پیشاب کیا اس کی تصدیق مت کرو، حضرت بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے. ام المومنین صحیح فرما رہی. کیوں فرما رہی ہیں صحیح؟ ان کو وہی معلوم ہے. حضرت حذیفہ بھی صحیح فرما رہے ہیں. کیوں؟ انہوں نے ایک دفعہ یہ منظر دیکھا ہے، اس کو نقل کر رہے ہیں. اس سے معلوم ہوا اگر اس طرح کے حالات پیش آ جائیں
پیشاب کرنے میں بیٹھ کر دقت ہو، یہ نوبت بھی بعض دفعہ آ جاتی ہے کہ آدمی بیٹھ نہیں سکتا، کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے، آپ کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے۔ ارے کیسے؟ بیٹھے رہے زیادہ دیر اور ریاح کا جمود ہو گیا بدن میں، اور جہاں وہاں سے منتقل ہو کر وہ منتقل ہو گئی گھٹنوں کی جانب۔ جب تک وہ ہوا وہاں سے چڑھ کر دوسرے مقام پر نہیں جائیں گی اور صحیح طریقے سے ہو گیا اور وہیں ہو نیچے گیس کا دبا، تو آپ چل تو لیں گے، بیٹھا نہیں جائے گا۔ تجربہ کر لیں، اگر کبھی ہو گیا ڈرنا مت، اس استاد کی بات کو یاد رکھنا، وہ گھبرا مت، آپریشن کے چکر میں مت پڑ، کوئی چورن کھا، گیس وہاں سے تحلیل ہوگا، ہٹے گا تو اب آرام سے بیٹھیں گے۔ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہوتی رہتی ہیں ایسی باتیں، کبھی سر میں درد ہو گیا، کبھی وہ، تو ایک حکم آپ کے سامنے آ گیا۔ اصل حکم وہ ہے جو اس سے پہلے آیا عباد کا، لیکن کچھ آدار ہوں، کچھ احوال ہوں، امت کے سامنے مسئلہ آ گیا، اور وہ پریشانی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، چھوٹے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، بڑے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئی، لہذا ایسے موقع پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بلا کسی کراہت کے جائز ہوگا، اس کی تو جان پہ بن رہی، آپ مسئلے کو اڑا رہے ہیں۔ بھائی جیسا آدمی ہوگا، جیسی اس کی حالت ہوگی، ویسا ہی اس کا حکم ہوگا۔ ایک آدمی بیچارہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے مسجد میں، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا، آپ نے کہا ہے چیئرمین کرسی کے لیے آیا ہے کہ نماز پڑھنے آیا ہے؟ وہ آدمی اس حالت میں ہے، اتنا موٹا ہے بیٹھ کر وہ سجدہ نہیں کر سکتا، کھڑا ہوا اگر ہے تو رکوع اور سجدے میں نہیں جا سکتا، کھڑا جب ہو گیا تو آہستہ آہستہ وہ آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، چل سکتا ہے، بیٹھ کر اٹھنا اور کھڑے ہوئے کو بیٹھنا اس کے لیے دشوار ہے، طبیعتیں مختلف ہیں۔ وہ جسنے کا یعنی جتنی فعل کا وہ کرنے پر قابو یافتہ ہے، اسی اعتبار سے وہ مکلف بھی ہوگا، اسی کا مکلف ہوگا جو اس کے بس میں ہے۔ تو اس آدمی کے اوپر فتویٰ چلاؤ گے، تیرے مسجد میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا بیمار مسجد میں نہیں آئے گا؟ بیمار بھی آئے گا نا۔ کیا بیمار مسجد نبوی میں نہیں آتے تھے؟ کیا مسجد نبوی میں جا کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی؟ تو پھر ایسے فتوے جڑنے کا کیا مطلب ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور آپ پڑے ہوئے ہیں التکلیف بحسب الوسع، لہذا کسی کو دیکھ کر کسی پر فتویٰ جڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض جگہ لوگ فتویٰ جڑنے میں جلدی کر دیتے ہیں، عجلت سے کام لیتے ہیں۔ ہاں اگر کسی جگہ پر آپ سے پوچھا جاوے تو آپ مسئلے کو صحیح طریقے سے منقع کر دیجئے، اگر آپ کی صورت ایسی ہے لا باس، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ خوشخبری دو، بشارت دو، ڈراؤ مت، آسانیاں پیدا کرو لوگوں کے لیے، مشکلات میں مت ڈالو۔ حدیث آپ کے سامنے آ چکی ہوں گی نا، حضرت نے فرمایا اپنے صحابہ کو، جو ایک دیہاتی نے پیشاب کر دیا تھا، ڈانٹا اسے، کہا نہیں
پیشاب اس کا بند مت کرو، کرنے دو۔ فانتہا الی سباطۃ قوم، پس آپ پہنچے ایک قوم کی کوڑی کے پاس۔ فبال قائما، آپ نے پیشاب کیا اس حال میں کہ آپ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ پیشاب کے اندر مشغول ہوئے، میں نے وہاں سے کنارہ کشی اختیار کی۔ فتنحیت عنہ، میں الگ ہوا، میں نے تباعد اور دوری اختیار کی آپ سے۔ کیوں؟ آپ کی عادت شریفہ، آپ کی خصلت، طبیعت، مزاج اس سلسلے میں ہم جانتے تھے، اس لیے میں دور ہٹ گیا۔ فدعانی، حضرت نے مجھے بلایا۔ وَكُنْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ، اور تھا میں حضرت کی دونوں ایڈیوں کے قریب۔ دور ہٹ گیا تھا، حضرت کے بلانے پر واپس آیا، کہاں کھڑا ہوا؟ حضرت کی جہاں ایڈی ہے نا وہاں کھڑا ہوا۔ حضرت نے بلایا، تمہارا کیوں بلایا، کیوں کھڑے ہوئے وہاں؟ اس کے متعلق میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کیوں کیا، اس کے متعلق عرض کیا۔ کوڑی کو کیوں منتخب کیا، اس کے متعلق عرض کیا۔ اور یہاں دور کیوں نہیں گئے، قریب میں ہی پیشاب کیوں کیا، اس کے متعلق میں نے عرض کیا۔ حتی فرغ، یہاں تک کہ آپ فارغ ہو گئے۔ فارغ کہیں سے ہوئے؟ جس میں لگے تھے۔ لگے تھے کہیں میں، وہ بتا دیا فبالا میں، لہذا فراغت بھی اسی سے ہے۔ ایک آدمی کھانا کھانے میں مشغول ہے، کھا کر جب وہ نمٹ گیا تو آپ پوچھیں گے فرغتم، فارغ ہو گئے، کیا مطلب؟ یعنی جس کام کا آپ نے آغاز کیا تھا، جس کو شروع کیا تھا، یعنی العقل خوردن، اس سے نمٹ چکے کہ جی ہاں آپ نے شروع کیا تھا پڑھنا، عالم بننا، آپ پڑھ کے نمٹ گئے، ہاں بھائی فارغ ہو گئے۔ کہیں سے؟ جس میں لگے تھے کہ جی ہاں ہو گئے۔ کیا مطلب؟ ابھی عالم ہو گئے، مولوی ہو گئے، محدث ہو گئے، اسے کہتے ہیں فارغ ہونا۔ کوئی کہنے لگے ان باتوں سے واقف نہ ہو، کیا مولانا آپ فارغ ہو گئے، آپ سمجھنے لگے او وہاں بول رہا تھا وہ فارغ ہونا یعنی حاجت پوری کرنا، بیت الخلاء میں جا کر نمٹ کے فارغ ہو کر کے آ جانا، وہ اسے کہہ رہا ہے شاید یہ۔ تو ہر لفظ کے معنی سیاق و سباق کے اعتبار سے بدل جاتے ہیں۔ تو یہاں فراغت کے معنی کہیں کہ جس کام کا آغاز ہوا تھا اس کام سے فراغت۔ آپ نے یہاں جس کام کا آغاز کر رکھا ہے، جب اس سے فراغت ہو جائے گی تو آپ عالم۔ وہاں جس کام کا آغاز ہوا تھا، جب اس سے نمٹ گئے تو فراغت۔ یہ معنی فرغا کے ہیں یہاں تک کہ فارغ ہو گئے۔ ثم توضأ، پھر حضرت نے وضو کیا۔ ومسح علی خفیہ، اور اس وقت میں آپ خفین پہنے ہوئے تھے، آپ نے اپنے خفین پر مسح کیا۔ مسح کسے کہتے ہیں؟ مسح رجلین، غسل رجلین، فلاں فلاں، اس کا تذکرہ وہیں پر آئے گا جہاں اس کی بحث آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ چلیے مولانا، حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنے شفیق ہیں،
کیسے کریم ہے، ہر چیز امت کو کھول کے بتا رہے ہیں۔ استنجا ایسے کرو، فلاں ایسے کرو، وہاں جاؤ تو ایسے کرنا، یہ دعا بھی پڑھنا۔ کیوں؟ شیاطین طاق میں رہتے ہیں، کچھ موقع ملے اپنی نازیبا حرکتیں ہم کریں۔ آپ کے سامنے حدیث آئی ہوگی، ان هذه الحشوش محتضرۃ، پڑھی ہے نا حدیث؟ یہ جو فراغت کے مقامات ہیں، ایسی غلط جگہوں سے جہاں، یعنی اس معنی کر کے وہاں گندگی کا مسئلہ رہتا ہے، شیاطین کو ایسے مقامات سے بہت دلچسپی ہے، وہاں وہ رہتے ہیں۔ لہذا جب تم وہاں جاؤ تو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں اور اس کی حفاظت میں دے دو، تاکہ شیطان کوئی حرکت نہ کر سکے۔ اگر اللہ تعالی کی جانب سے حفاظت نہ ہو تو انسان تو بہت کمزور، وہ کیا کر لے گا شیطان کے سامنے؟ وہ تو اللہ کی رحمت اس کی مدد کرتی ہے، اس لیے شیطان سے یہ بچتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور اس کی جانب سے حفاظت نہ ہو، یہ سو گیا، اسے کچھ خبر نہیں، شیطان آیا دبا دیا گلا اس کا، کیا کرے گا؟ مگر وہ نہیں کر سکتا، کسی بھی طریقے سے آ کر، وہ سانپ کی شکل میں بھی آ سکتا، آیا ڈس لیا گیا ملا جی، لیکن اس کو اس پر قابو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حفاظت کے فرشتے موجود، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس کی تقدیر میں کوئی ایسا واقعہ لکھا کہ اس طرح سے اس کی، وہ الگ باتیں ہیں، وہ تو تقدیرات ہیں۔ البتہ شیطان کو بہکانے کے سلسلے میں پوری قدرت ہے۔ وہ اپنا کام پورا انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی رحمت جب حفاظت کرتی ہے تو وہ اس کے مکر سے، اس کے فریب سے اس کو بچاتی ہے۔ کوئی سمجھے میں اپنی منطق سے اور اپنے فلسفے سے اور اپنے علم سے اور اپنی ہوشیاری سے اور اپنی چالاکی سے شیطان سے بچ سکوں گا، بالکل نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بس اللہ کی رحمت ہی بچا سکتی، ورنہ وہ کسی بھی مسئلے کو توڑ موڑ کے آپ کے سامنے پیش کر دے۔ آپ سے آ کر کے وہ گفتگو کرنے لگے تو آپ کو ایسا کر دے گا جیسا کہ آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں۔ کبھی سنا وہ فیض الباری کا نام تو سنا ہے نا، دیکھی بھی ہوگی بعض طلباء کے پاس، تو وہ کئی جلدوں میں ہے؟ یا اللہ، 6 جلدوں میں۔ باتیں تو وہی ہیں، جلدیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور ہیں اچھا، آپ کے پاس 6 جلدوں میں ہے؟ میرے پاس تو مکمل 4 جلدوں میں ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا پہلے، میں یہ سنایا تھا واقعات پہلے، پچھلے سال یا تیسرے سال، اور میں نے کہا 4تھی جلد کے شروع میں۔ اس نے کہا جی 4تھی جلد میں نہیں ملا، 5ویں میں ملا۔ میں کہا ہے کئی جلدیں ہیں؟ اس نے کہا تھا 5، تو کچھ نسخے 5 والے بھی ہیں کیا؟ 6 والے ہیں۔ میرے پاس جو ہے 4 جلدوں میں ہے، موٹی موٹی ہیں، اور 4تھی جلد کے شروع ہی میں ہے۔
حضرت سہل ابن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ کا نام تو سنتے ہوں گے، کتابوں میں آتا رہتا ہے، صوفی جی، بڑے عالم ہیں، بڑے بزرگ ہیں۔ حضرت سہیل بھی لوگ لکھ دیتے ہیں ان کو، جن وہ اردو میں حضرت سہیل، اصل نام ہے سہل ابن عبداللہ تستر شہر کی جانب منسوب۔ یہ جا رہے ہیں راستے میں کو، دیکھا انہوں نے ادھر سے ایک آدمی آ رہا ہے بہترین کپڑوں میں۔ یہ دیکھ کر بزرگ حضرت سہل سمجھ گئے کہ یہ جو آ رہا ہے ہذا ابلیس، سمجھ گئے؟ شیطان بھی سمجھ گیا کہ یہ سمجھ گئے، یہ بھی سمجھ گئے، شیطان بھی سمجھ گیا ان کی سمجھ کو۔ خیر قریب آئے، الیک سلیک، اب ہے سننے کی بات، دیکھ لینا فیض الباری میں۔ شیطان نے کہا حضرت جی ایک مسئلہ پوچھنا۔ مسئلہ؟ حضرت جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ ہاں پوچھو، کہ میری بخشش ہوگی کہ نہیں؟ اگر شیطان آپ کو مل جائے کہیں انسان کی شکل میں اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ شیطان ہے، اور وہ پوچھنے لگے مولانا، محدث صاحب، عالم صاحب، حضرت جی ذرا بتانا میری بخشش ہوگی کہ نہیں، کیا بتائیں گے آپ؟ کیا بولیں گے؟ نہیں۔ حضرت سہل نے بھی کہا نہیں۔ شیطان: حضرت جی قرآن کریم پر ایمان نہیں ہے کیا آپ کا؟ ارے بھائی، قرآن پر ایمان نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پر ہی تو سارا دار و مدار ہے ہمارے ایمان کا۔ کہ نہیں حضرت جی، آپ کا جواب بتا رہا ہے قرآن پر ایمان نہیں ہے، قرآن سے میری بخشش ثابت ہے۔ کیسے تیری بخشش ثابت قرآن سے؟ اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ سہل کچھ سوچ، میں بھی شے ہوں نا، ہر شے دائرے رحمت میں ہے، میں بھی ہوں، میں بھی مرحوم۔ اگر تیری طاقت ہو تو مجھے کہہ دے کہ تو لا شے ہے، یہ تیری طاقت سے باہر ہے۔ شیطان کا جواب سنا، ثابت قرآن سے میری بخشش، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ تمہاری طاقت ہو کہہ دو کہ شیطان تو کچھ نہیں، تو لا شے ہے، لیکن تم نہیں کہہ سکتے۔ حضرت جی پھنس گئے، مناظر تکڑا ہے۔ کہنے لگے او ابلیس، یہاں شے سے جو شے اور جو چیز مراد ہے وہ تو نہیں ہے، وہ دوسری چیز مراد ہے، اس لیے تو اس میں نہیں آ رہا۔ سب ان کی بات کا حاصل سمجھ میں آیا نا؟ یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو کہا ہے بطریق تنزل، اب کے ان کے الفاظ سن لیجیے۔ حضرت سہل نے کہا یہاں رحمت سے رحمت مقیدہ مراد ہے، مطلقہ نہیں، اس لیے تو اس میں نہیں آ رہا ہے۔ شیطان میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ کچھ پڑھے لکھے ہیں،
آپ کا جواب بتا رہا ہے کہ حضرت جی بالکل کوڑا ہے. اے سہل کیا جانتا نہیں خالق کو مخلوق پر قیاس کرنا قیاس مال فارق ہے. غائب کو حاضر پر قیاس کرنا قیاس مال فارق ہے. اے سہل یاد رکھ تقیید اور تقید تیری شان ہے، یہ مخلوق کی شان ہے. مالک جل مجدہ کی شان شان اطلاق ہے. اے سہل کچھ شرم کر، کچھ اللہ سے ڈر. اللہ کی رحمت مطلقہ کو بول رہا ہے رحمت مقیدہ. بنا پھرے مولوی اور پتہ کچھ نہیں. شیطان مذاق اڑاتا ہوا اور یہ کہتا ہوا حضرت جی بنا پھرے ہے پتہ کچھ ہے نہیں. اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں تقیید و تقید کی بحث کر رہا. حضرت جی چپ. ایسے ایترے پیترے اسے یاد ہیں بھائی. کبھی آپ سمجھیں آپ کہنے لگے شاہ صاحب نے کہ صوفی جی کو پکڑ لیا، میرے پاس آتا میں بتاتا ہوں. لیکن شیطان آیا نہیں، آتا پتہ نہیں نوبت کہاں تک پہنچتی. اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے. پھر انہوں نے ایک بات کہی کہ رحمت میں وسعت ہے اس شخص کے لیے جو اس دائرے میں داخل ہونا چاہے. اس نے داخل ہونا چاہا ہی نہیں. ایک آدمی کہتا اسٹیشن سے 1 کلومیٹر 1 فرلانگ کے فاصلے پر کھڑا ہے. لوگ کہتے ہیں ٹرین بہت اچھی سواری ہے، بہت بڑی ہے، بڑی وسیع و عریض ہے اور بہت لوگوں کو لے کے چلتی ہے اور یہ تو بہت بیکار ہے. لوگ غلط خبر دیتے ہیں، میں یہاں کھڑا ہوں مجھے لے کر نہیں گئی. سب لوگ کہیں گے قصور گاڑی کا نہیں ہے، قصور تیرا ہے. اگر تجھے سفر کرنا تھا اس کی وسعت دیکھنی تھی اسٹیشن پر جاتا اور ٹکٹ خریدتا. ٹکٹ خرید کے پلیٹ فارم پر پہنچ جاتا. گاڑی آتی وہ ٹھہرتی، اترنے والے اترتے، چڑھنے والے چڑھتے، تو بھی چڑھ جاتا، تجھے بھی وہ لے کر چلتی. اس کے اندر تو وسعت ہے مگر تو کھڑا ہے اتنی دور اور بک بک کر رہا ہے. لوگ غلط خبر دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ وسیع ہے اور لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو لے کے چل پڑتی ہے. مجھے تو لے کر نہیں گئی. تو قصور گاڑی کا ہے کہ اس کا؟ لیکن شیطان آتا تو معلوم نہیں نوبت کہاں پہنچتی. بات سمجھ میں آئی مولانا؟ لیکن آپ کا ذہن الجھ گیا ہوگا. میں آپ کے ذہن کی الجھن کو ختم کرنے کے لیے ایک فارمولا پیش کر دیتا ہوں. وہ اب جو عرض کروں گا وہ وہاں نہیں ہے فیض الباری میں. فیض الباری کی باتیں تو پوری ہوئی، میں اپنے الفاظ میں کھول کر آسان کر کے بول دیا. دیکھ لینا آپ لوگ. شیطان نے غلط گفتگو شروع کی. اللہ کی رحمتیں دو ہیں، ایک رحمت دنیاویہ، ایک رحمت اخرویہ. رحمت دنیاویہ عام ہے، ساری کی ساری مخلوق کے واسطے ہے. خواہ وہ حیوان ہو، کافنا ہو، کافنا ہو، کا سانپ ہو. یا اللہ کی رحمت نہ ہوتی
پیدا کہاں سے ہوتا؟ اللہ کی رحمت نہ ہوتی پھر یہ بقا کہاں سے ہوتی؟ اللہ کی رحمت نہ ہوتی رزق کہاں سے ملتا؟ اللہ کی رحمت نہ ہوتی حفاظت کا سامان کہاں سے ملتا؟ یہ عام ہے سب کے لیے، سب کے لیے، مسلم، کافر، جانور، حیوانات، شیطان، جنات، ان سب کے لیے برابر۔ یہ رحمت دنیاویہ ہے، عام ہے بالکل، لیکن ہے چھوٹی چھوٹی۔ آخرت کی رحمت و نعمت کے مقابلے پر دنیا کی نعمت چھوٹی چھوٹی ہیں، اور آخرت کی نعمتیں رحمتیں بڑی بڑی ہیں، لیکن عام نہیں ہیں، مخصوص ہیں۔ اس کے لیے مطیعین و فرما برداروں کے لیے وہ یوم الجزا ہے۔ تو موضوع سخن ہے رحمت اخرویہ، اور استدلال کر رہا ہے اس آیت سے جہاں رحمت دنیاویہ کا ذکر ہے۔ تو نے موضوع سخن سے انحراف کیسے اختیار کیا؟ پہلی غلطی، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دوسری بات، شیطان تیرے کہنے کے حساب سے ایک احتمال سا نکلتا تھا اس میں، لیکن یہ اس کی تفسیر ہو جاتی، بھئی رحمت دنیاویہ ہے، اخرویہ ہے، لیکن حکم صریح کے ہوتے ہوئے محتمل سے استدلال کرنا، یہ کون سے قاعدے میں لکھا ہے؟ قاعدہ طے شدہ ہے، صاف حکم ہے، صریح حکم ہے، تو پھر محتملات سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ مولانا کچھ لوگ ہیں 3 رکعتیں ہیں وتر کی، ٹھیک ہے، تو 3 ہیں، 2 کے اوپر بیٹھیں گے، سلام پھیریں گے، پھر کوئی کہہ رہا ہے 1 رکعت ہے، ٹھیک حضور اس میں جتنی روایات ہیں سب آپ کے فعل کو بیان کیا، ثم اوتر بواحدۃ، وہیں سے تو آپ لے رہے ہیں، وہ سمجھنے کا مسئلہ ہے آپ کے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، حضرت کی قراءت وتر میں کیا ہوتی تھی؟ کیا فرما رہی ہیں؟ پہلی رکعت میں یہ سورت سبح اسم، اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ کیا بتا رہی ہے حدیث؟ اور جیسے تمہاری ہے ثم اوتر بواحدۃ، ایسے ہی صحیح حدیث میں ثم اوتر بثلاث، 3 رکعتیں پڑھی وتر کی۔ اب کوئی کہنے لگے حدیث صحیح ہے، ٹھیک صحیح ہے مگر صریح نہیں، حدیث صریح اور صحیح اس کے خلاف موجود ہے۔ اب استدلال کس سے ہوگا؟ تھوڑا عقل سے کام لیا جائے، وہ بھی صحیح ہے، ثم اوتر بواحدۃ، آگے مسئلہ ہے استنباط کا، بات کو سمجھنے کا، وہ بھی صحیح ہے، ثم اوتر بثلاث، اور وہ بھی حدیث صحیح ہے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم، اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، قاعدہ تو یہ ہے کہ حکم صریح، نص صریح کے ہوتے ہوئے محتمل سے استدلال کرنے کا جواز وہ کہاں لکھا ہے؟ کون سی کتاب میں پڑھا ہے بے شیطان مردود؟ دکھا۔ صوفی جی کو پریشان کر رہا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، 7 حکم موجود محتملات میں گھس رہا ہے۔ یہ صریح دیکھنا، یہ تیرے ہی لیے تو ہے،
تو اور تیرے چیلے چپٹے جتنے بھی ہوں گے، سارے مریدین تیرے، سب کو جہنم رسید کرو۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ وہ تقیید و تقید اور یہ گفتگو کو سن کر کہیں آپ تھوڑے کسی وقت میں کوئی آپ کو پریشانی کے اندر مبتلا نہ کر دیں، اس لیے میں نے اس مسئلے کو آپ کے سامنے کھولا۔ خیر، بات چل رہی تھی جب آدمی جاتا ہے قضائے حاجت کے واسطے تو شیاطین ایسی جگہوں پر رہتے ہیں، جیسے وہ حدیث آپ کے سامنے گزر چکی ہوگی، ابو داؤد شریف میں آ چکی ہوگی، محسوس فرمایا ہے۔ لہذا ایسے موقع پر تعوذ کو اختیار، لہذا جب وہاں جاؤ، خلا کے بارے میں کل گفتگو کر رہا تھا، خلا ایسے بھی ہے تلفظ الف مقصورہ کے ساتھ، الخلاء، پھر الخلاء دونوں طریقے سے ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تخلی کا مقام۔ تخلی اصل میں اس طرح کے جو چیزیں ہیں اسلام میں بہت ہی تعریضات سے، کنایوں سے کام لیا گیا ہے، صاف نہیں بولا گیا۔ کیا جب کھڈی میں جائے تو یوں پڑھ لیجئے، یہاں کہیں کھڈی، پہلے کھڈی کہتے تھے، اب جو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگے، انگلش کے الفاظ بولنے لگے۔ بیت الخلا، آدمی جب ضرورت کو پورا کرتا ہے، یعنی اپنے پیٹ کو صاف کرنے کے اس میں، تو اس کے لیے کوئی جگہ وہ تلاش کرتا ہے، تو اس جگہ کو خلا سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی موضع الخلاء، یعنی موضع التغوط۔ لیکن دستور یہ ہے اسلام کا اور آپ کا کہ صاف انداز میں نہیں بولا گیا، مطلب قبل، دبر، جو اصلی نام ہے نہیں آ رہا ہے قرآن میں اور حدیث میں۔ کیوں؟ اللہ سے زیادہ حیا کرنے والا کون ہوگا؟ نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا۔ ایک عورت آپ کے پاس ہے، میں کیا کروں کہ وہ پھر پاکی حاصل کر، پھر وہ لے لے، ایک پھایا مشک کا لے لے، پھر پاکی حاصل کر، فتطہری۔ حضرت جی کیسے؟ فتطہری۔ کئی مرتبہ اس نے پوچھا، لیکن حضرت صاف طریقے سے نہیں فرما رہے، کیونکہ آپ پیغمبر ہیں، آپ نبی ہیں، آپ اللہ کی جانب سے مبعوث ہیں، آپ رسول ہیں، باقی سب مرد عورتیں سب آپ کی امت ہیں، یعنی آپ نے اپنی زبان سے نہیں کہا۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے اسے اپنی طرف کو کھینچا اور میں نے کہا مقام خون پر اس کو رکھ لے، یعنی حضرت اپنی زبان سے یہ نہیں بول سکے، وہ ام المؤمنین نے سمجھایا۔ جیسے ہم اور آپ بول دیتے ہیں اندر رکھ لے، حضرت ایسے بولتے، حضرت کی شان رسالت، شان نبوت اور آپ کی شفیق ہونا اور اس کو زیب نہیں دیتی تھی وہ بات۔ آپ تمام احکام بتا رہے ہیں، لیکن انداز ایسا ہے کہ کلام ہی سے معلوم ہو جائے کہ یہ پیغمبر کا کلام، اللہ کے کلام کا انداز ایسا ہے، اسے دیکھتے ہی آدمی کو کہنا پڑے گا کہ یہ اللہ کا کلام، اللہ کا کلام نہیں ہو، ایک دم سمجھ میں آئے گا یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ایک بکتا ہے
ألم تر أن الله خلق النساء أفواجا وجعل الرجال لهن أزواجا فنولج فيهن قعصا إيلاجا ثم نخرجها إذا شئنا إخراجا فينتجن ذنات خالا نتاجا. کوئی بھی سمجھدار آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے؟ گالیوں سے بھرا ہوا ہے نا، وہ گندی باتوں سے بھرا ہوا. اللہ کا کلام اور گندی باتیں نہیں ہو سکتا نا. اسی مفہوم کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے. قرآن کریم کا انداز دیکھیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وہی مضمون ہے مانا. انداز دیکھیے، ہر سننے والا ذرا سی بھی عقل اس کے اندر اگر ہے وہ کہے گا یہ اللہ کا کلام، حاکمانہ کلام ہے اور حکمت اور انوار سے لبریز اور بھرپور ہے، اور وہ کسی منحوس کا کلام ہے، نحوست سے، گندگی سے، غلادت سے بھرا ہوا. ألم تر أن الله خلق النساء أفواجا وجعل الرجال لهن أزواجا فنولج فيهن قعصا إيلاجا ثم نخرجها إذا شئنا إخراجا فينتجن ذنات خالا نتاجا. الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل ذنبه قلیل وخرطومه طویل. لیکن کہاں اللہ کا کلام القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. حقائق دیکھو، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. حقائق آخرت کا انکشاف دیکھیے. وہ مذاق کر رہا ہے، الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل ذنبه قلیل وخرطومه طویل. وہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے بابا رتن ہندی، اس نے صحابی ہونے کا دعویٰ کیا تھا نا چھٹی صدی میں. الرتن وما ادراک ما الرتن فهو کذاب دجال. یہ اسماء الرجال والوں نے کہا ہے اس کے بارے میں. بعض کتابیں بھی دیکھی، صحابی رسول بابا رتن ہندی، مگر اسماء الرجال والوں کا یہ فیصلہ ہے کذاب دجال. چھٹی صدی میں صحابی حدیث کے خلاف. بہرحال مطلب کہنے کا یہ، جب ایسی جگہوں پر آدمی جاوے گا، کہاں؟ خلا میں. خلا سے مراد موضع التخلی یعنی مقام التغوط. چونکہ وہاں شیاطین کا آنا جانا لگا رہتا ہے، وہ گڑبڑی کریں گے. اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے کر تب وہاں جاؤ. اس لیے کہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ایک قراءت تو یہی ہے خبث، خبث خبیث کی جمع، خبیث صفت مشبہ جس کی طبیعت میں خباثت اور گندگی ہو. اس کی مؤنث ہے خبیثۃ، اس کی جمع ہے خبائث. کیا مطلب؟ یعنی شیاطین میں سے ذکور اور اناث دونوں سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، طلب کی گئی ہے. اللہ سے کہا کہ ان سے بچا دے. ان میں سے ذکور بھی ہیں، ان میں سے اناث بھی ہیں، ان سے میری حفاظت.
خبث سے بھی اور خبائث سے بھی. پہلے والا خبیث کی جمع ہے اور دوسرے والا خبیثۃن کی جمع ہے. لیکن بعض روایتوں میں قراءتوں میں خبث ضمے کے بجائے خبث بھی ہے. من الخبث والخبائث. یہ خبث کیا ہے؟ یہ خبث کیا ہے؟ خبث وہ تو خبیث کی جمع تھی. یہ خبث کیا ہے؟ یا تو وہی ہے تخفیفاً ایسا کر دیا گیا ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، وہی معنی باقی رہیں گے پہلے والے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے قدرے تھوڑا سی اس کے اندر ثقل ہے تو سہولت اور آسانی کی غرض سے، تخفیف کی غرض سے، چلو بھائی اس حرکت کو ہٹا کے سکون دے دو، وہ ہلکا ہے. من الخبثی. اور اگر آپ نہیں اس پہ بھی ضمہ اس پہ بھی ضمہ تو بے پڑھے لکھے آدمی کو من الخبوثی ادائیگی بھاری پڑ جائے. تخفیف کی غرض سے معنی وہی برقرار. دوسرے خبث اس کے معنی شر، اس کے معنی برائی، اس معنی میں رکھیں. اور خبائث جمع ہے خبیثۃن کی، اور خبیثہ یہ صفت ہے، اور موصوف کہاں ہے؟ اس کا موصوف محذوف ہے. کیا؟ النفوس، النفیس النفوس الخبیثہ. ایسے نفوس جن کی طبیعتوں میں خباثت ہے، تو لہذا ان نفوس کے ضمن میں جو شیاطین میں سے ذکور ہیں وہ بھی داخل، اور جو شیاطین میں سے اناث ہیں وہ بھی داخل. اب معنی کیا ہوں گے؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. کہیں سے؟ ہر شر سے اور اصحاب شر سے. اس معنی کے اعتبار سے اس کے اندر جامعیت زیادہ ہو گئی. خبائث کے اندر اس صورت میں ذکران اور اناث شیاطین میں سب آ گئے. النفوس الخبیثہ کے معنی میں لے کر جو ان میں سے ذکور ہیں وہ بھی داخل اور جو ان میں سے اناث ہیں وہ بھی داخل. تو جیسے پناہ مانگی گئی ہے شیاطین کے ذکور و اناث سے، پناہ مانگی گئی ہے کس سے؟ شر سے. کوئی شر ان کے قریب نہ پہنچے. اب معنی ہوں گے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ہر شر سے اور ارباب شر سے. تو خبث اگر پڑھا جاوے اتنی جامعیت نہیں رہتی، بس اس میں تو ذکور الشیاطین و اناثہم آئے گا، اور من الخبث والخبائث پڑھنے میں جامعیت معنویہ زیادہ ہو رہی ہے، یعنی پناہ مانگی گئی شر سے بھی اور ارباب شر سے بھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا فرمایا؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے تھے، اب میں اس کا معنی کروں گا الخلا کے بیت الخلا. اب بیت الخلا عام طریقے سے بولا جا رہا ہے، شہروں میں بھی، دیہاتوں میں بھی، عوام میں بھی، پڑھے لکھوں میں بھی بیت الخلا بولتے ہیں. تو لہذا جب بیت الخلا میں، اب بیت الخلا کہاں ہے؟ کہیں پر بھی ہو، وہ چاہے وہ قریب میں ہو چاہے وہ دور میں ہو، یا واقعتاً وہ بیت الخلا کی شکل میں بنا ہوا ہو، یا بوقت ضرورت جس کو مقام خلا اختیار کیا گیا ہے، جب وہاں آپ داخل ہوتے یعنی داخل ہونے کا ارادہ فرماتے، جب جا رہے ہیں تو آپ کہتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. مولانا
ایک بات اور سن لو، اس لیے کہہ رہا ہوں کبھی کبھی یاد آئے گا تو دعا تو دیں گے، آپ دعا دیں گے نا؟ ارے بھائی دعا کا ادب یہ ہے کہ بھائی ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کرو۔ بھائی آپ کے یہاں دارالعلوم میں تو ٹنکی لگی ہوئی ہے، اور ایسے بھی تو ہے جب لوٹا لے کے جا رہے ہیں بیچارے بیت الخلا میں، اور آپ نے کہہ دیا بس دعا بھی کرنی ہے، اور دعا کا ادب یہ بھی ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ، لہذا لوٹا وہیں رکھ دو اور لوٹا اٹھا کے رکھ کے ہاتھ اٹھاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور پھر لوٹا اٹھاؤ، پھر اندر جاؤ۔ ایسے دیکھا کسی کو کرتے ہوئے بڑی دقتیں پیش آ جائیں گی، بیچارہ لوٹا لیے ہوئے جا رہا ہے اور پہلے کھڑا ہے، ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ ایک جنرل فارمولہ یاد رکھو، حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، حضرت کے ملفوظات میں لکھا ہوا بھی آپ کو ملے گا، مگر میں نے بارہا حضرت کی زبان اقدس سے خود سنا ہے، ملفوظات میں بھی حضرت فرماتے ہیں جو ادعیہ معصورہ ہیں، جو دعائیں ہیں، دعا دیکھا جاوے گا منشا کیا ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ وہاں منشا مانگنا ہے، کچھ مقامات ایسے ہیں اصل مقصد یہاں سوال نہیں، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جب دعا مانگنے کا منشا اللہ سے کچھ طلب، وہی ہے، مانگنا ہی ہے، اب ادب یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا، اور جہاں فقط ذکر ہے، نماز اذان دے دی مؤذن صاحب نے، مؤذن صاحب اور سننے والے سب کہیں گے اللہم رب ہذہ الدعوہ، کیا آپ نے دیکھا ہاتھ اٹھاتے ہیں کیا لوگ؟ کیوں؟ مقصود ذکر ہے۔ جہاں دعا کا منشا ذکر ہو وہاں کا ادب ہے عدم رفع، اور جہاں منشا مانگنا اور کسی خاص چیز کی طلب ہے وہاں کا ادب ہے رفع الید۔ وہ بات ذہن میں آ گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بھائی دعا کا ادب یہ ہے کہ ہاتھ اٹھاویں اور آپ لوٹا رکھ کے اور ہاتھ اٹھا کے لوگ دیکھیں کیا ہوا بھائی، مولوی صاحب ہاتھ اٹھا کے کیا کر رہے ہیں؟ کہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ دعا تو پڑھیے مگر اس طرح سے پڑھیے کسی کو معلوم بھی نہ ہو، ہاں کوئی قریب میں ہو کوئی سن لے لا باس، جیسا کہ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ آپ کے پڑھنے یعنی اپنے آپ کو بھی اور امت کے لیے تعلیم بھی ہے۔ اب مجھے یہ انداز نہیں تھا کہ آج اتنی دیر ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو کل کا مابقیہ تھا، مگر وہ گفتگو لمبی ہو گئی اور پرچے یہ آ گئے، اور میری عادت آخر میں پرچی دیکھنے کی، بیچ میں مونڈ اس کے لیے میرا صحیح رہتا ہے۔ انہیں رکھ لو انشاءاللہ، کل پرسوں میں حاضر ہوں گا، پرسوں آپ دینا انشاءاللہ، ہم دیکھیں گے۔